خواتین و حضرات، ہینڈلنگ فیلئر، ناکامی کو کیسے ڈیل کریں، یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور ہم نے اس کی کچھ انٹروڈکشن پچھلی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی۔ میں یہاں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو تصور ہے ناکامی کا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ناکام ہونا اتنا برا سمجھا نہیں جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جس وقت بدھا اپنے گھر سے نکل گئے اور انہوں نے اپنے تخت کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی اور بچے کو، نومولود بچے کو چھوڑ دیا، تو ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ ناکام شوہر ہیں، وہ ناکام اولاد ہیں، وہ ناکام بادشاہ ہیں، وہ ایک ناکام انسان ہیں۔ وہ جو لیبلنگ ہے نا، یہ جو ناکامی کی، یہ اس زمانے میں ایوالو نہیں ہوئی تھی، اور کامیابی کے وہ پیمانے بھی نہیں تھے جو پیمانے آج کل موجود ہیں۔ اب دیکھنے میں، بادی نظر میں اگر آپ بدھا کو دیکھیں تو وہ آج کی ڈیفینیشن جو ناکامی کی ہے، اس میں ایک ناکام انسان ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے انلائٹنڈ ہوتا ہے تو آنے والے تمام زمانوں کے لیے انسانی سوچ پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا ایک شخص بن جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جس سے بادی نظر میں عام خیال میں ناکامی کہا گیا تھا، اس کے نتیجے میں کیا کامیابی پیدا ہوئی۔ خود میں نے اور آپ نے ببلیکل کہانیاں جو سن رکھی ہیں، جو بہت سارے قصے ہم نے سن رکھے ہیں، جو اللہ کی کتابوں میں بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، ان کے اندر جتنے بھی پیغمبر اللہ کے جید گزرے ہیں، سب کے سب ان کے قصے ناکامیوں کے قصے ہیں۔ وہ دھوکے اور فریب کا شکار ہونے والے اللہ کے یہ بندے تھے، جن کو مختلف حالات و واقعات میں کامیابیاں نہیں حاصل ہوئیں، لیکن اب جو بات خاص ہے ان تمام واقعات میں یہ ہے کہ اپنی ان ناکامیوں کو، اپنے ان امتحانوں کو کیسے ہینڈل کیا انہوں نے، اس کی ضرورت کیوں ہوئی۔ عرب کو کیا پڑا تھا کہ وہ ہمیں یہ قصے سناتا اور بتاتا، اس لیے کہ جو کامیابی ہے یہ ہمیشہ چند لوگوں کے حصے میں آتی۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی صورتحال میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے نا جو فرسٹ آتا ہے، باقی تو سب جو فرسٹ نہیں آتے وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ تو ہمیشہ ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے جو اگر ان کے پاس یہ والے اگزامپلز نہ ہوں جن کا میں آپ سے تذکرہ کرنے لگا ہوں تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک امید کا پیغام ہے، اگر وہ یہ بات سمجھ جائیں کہ ناکامی ایک لمحے کی، ایک رستے کی نشاندہی کرنے کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ رستہ کھلتا ہے ایک ناکامی کے بعد، والعسر یسرا، یعنی وہ جو ایک مشکل ہے اس کے بعد آسانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ پھر بہت سارے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے اندر ایک امید کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ورنہ یہ دنیا صرف بادشاہوں اور جرنیلوں اور کامیاب جو لوگ گزرے ہیں دنیاوی سینس میں، ان کی دنیا بن جاتی نا، تو مجھ جیسے عام لوگ ان کا کیا ہوتا؟ تو ان کے لیے پھر یہ کیفیت ہے کہ ان کی زندگی میں امید کیسے پیدا ہوگی، وہ اپنی زندگی کس طرح گزاریں گے اگر انہیں یہ بات نہیں سمجھ آئے گی کہ ناکامی اصل میں ایک دروازے کا نام ہے، ایک کھڑکی کھولنے کا نام ہے۔ اور ان ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ کھڑکی کس طرح کھولی جا سکتی ہے اور یہ دروازہ کیسے کھلا چھوڑا جا سکتا ہے، جس سے کہ بہت سارا جو ایک فاصلہ ہے وہ آپ طے کرنے کے لیے اس سفر پر نکل کھڑے ہوں جو آپ کو پھر ان منزلوں پر لے جائے گا جو کامیابی نہیں دلا سکتی تھی۔ یہ جو کامیابی کا تصور ہے، یہاں میں آپ سے عرض کر دوں، اس میں 3 چیزیں ہیں نا، اگر آپ غور کریں۔ کامیابی کیا ہے؟ بہت زیادہ پیسوں کا آ جانا، بہت زیادہ شہرت حاصل ہو جانا، اور کوئی فتح حاصل کر لینا ہے، گلوری حاصل کر لینا۔ یہ ہے نا 3 چیزیں جنہیں ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ تو آپ غور کریں نا، یہ کس قدر
اس کے اندر ایک جنگ کا تصور ہے نا، جیسے زندگی ایک جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں. یہ کتنا زیادہ فوجی تصور ہے یہ کامیابی کا، ہے نا. تو آپ ذرا غور کیجئے گا، کیا میں اور آپ کوئی جنگ لڑ رہے ہیں؟ ہم تو ایک عام سی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ جو منی، فیم اور گلوری، جو یہ تین چیزیں ہیں، یہ تو جنگوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، نکلتی ہیں. لوگ فتوحات پر نکلتے تھے، جب وہ فتح کرتے تھے تو ان کو بہت ساری دولت مل جاتی تھی، ان کو بہت ساری گلوری مل جاتی تھی، وہ بہت طاقتور ہو جاتے تھے اس کے نتیجے میں. تو اس کو لوگ کہتے تھے کہ وہ کامیاب لوٹا ہے، اس جنگ سے وہ کامیاب لوٹا. تو یہ کامیابی کا یہ تصور تو بہت ہی جنگجو تصور ہے. میں اور آپ تو جنگجو نہیں ہیں نا، ہم تو امن پسند عام سے لوگ ہیں. ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ لیکن ہم نے تصور کامیابی کا وہی بورو کر لیا ہے. اب جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں پیسے کم ہو جائیں یا پیسے حاصل کرنے کی جو پاسبلٹی تھی وہ ہاتھ سے چلی جائے، تو ہم سمجھتے ہیں ہمارا فیلئر ہو گیا. ہمیں کوئی شہرت ملنی تھی، وہ شہرت نہیں ملی ہمیں، بلکہ اس شہرت کی بجائے ہمیں کسی نے برا بھلا کہہ دیا، اس کے نتیجے ہم نے اس رشتے میں فیل ہو گئے ہیں، اس کام میں فیل ہو گئے، ہمیں وہ اپریسیشن نہیں ملی. جو یہ فیلئر ہے ہمارے لیے. اور ہمیں وہ گلوریفائی کیا جانا تھا، ہمیں کسی تخت پہ بٹھایا جانا تھا اور ہمیں نہیں بٹھایا گیا. ہمیں یہ پروموشن ملنی تھی، یہ ہمیں نہیں ملی. یہ مجھے کامیابی ملی تھی اس کاروبار میں، یہ مجھے کانٹریکٹ ملنا تھا، یہ مجھے نہیں ملا. تو نہ ملنا ہمارے لیے فیلئر ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ملنا اور نہ ملنا، اس کو آپ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں اپنے سوچ کے حوالے سے، یہ طے کرے گا کہ آپ اپنے فیلئر کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اگر ہم اس گفتگو کے سلسلے میں آپ تک یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو گئے کہ نہ ملنا کیا ہے اور کس طرح سے نہ ملنے کے لیے آپ کا ریاکشن، آپ کی سوچ بدل کے رکھ سکتی ہے آپ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے، نتیجے میں کیا ہوگا کہ شاید بہت سارے گھروں میں جہاں ناکامی کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے، ناکام لوگوں کے ساتھ رشتے توڑ لیے جاتے ہیں، ناکام لوگوں کو مارجنلائز کر دیا جاتا ہے، وہ شاید اس درد میں کچھ کمی ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں ناکامی کو گہری نظر سے دیکھ کر کہ یہ ایک بہت بڑا فینومینن ہے جو بدل سکتا ہے لوگوں کی زندگی کو اور مستقبل کو، اگر ہمیں اس سے ہینڈل کرنا آتا. تو ہینڈل کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف سٹیپس ہیں اور وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں.